فلسفہ غم یہ نظم ہے بانگ درا سے علامہ اقبال کی، اور اس کے جو باقی پارٹس ہیں وہ میں نے ریکارڈ کیے ہیں۔ تو اس نظم کا جو آخری حصہ ہے نا، بیسیکلی اس میں اقبال کی پھر فلاسفی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مطلب اب پیچھے جا کے اب سنیں کہ غم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم، پھر اس نظم میں جو ہے وہ غم کیوں انسان کو دیا گیا، اگر انسان کو غم نہ دیا جاتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا، عشق اور غم اور عقل ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور اب اس آخری جو پارٹ ہے نا نظم کا، اس میں اقبال جو ہے وہ پھر زندگی کو لے کے آئیں گے، زندگی اور پھر غم، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کہ انسان کے اوپر یہ جو افتاد آتی ہے، مشکلیں آتی ہیں جو کہ غم کو لیڈ کرتی ہیں غم کی طرف، تو وہ کیوں آتی ہیں۔ اور وہ پھر اس کو ایک مثال سے بتائیں گے۔ آتی ہے ندی جبینے کو سے گاتی ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جب ندی بنتی ہے، واٹر فال آپ کہہ لیں، کہ جب پانی اوپر سے گرتا ہے کہیں سے، اسٹریم سے آ رہا ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کے گرتا ہے، تو وہ جو ایک اسٹریم آ رہی ہوتی ہے پانی کی، پورا ایک ندی ہے بڑی سی، اور پھر آگے ایک واٹر فال ہے، لائک وہاں سے جا کے وہ کسی چٹان پہ نیچے جا کے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب گرتا ہے نیچے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پہاڑ کسی چٹانوں پہ لگتا ہے، گرتا ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے نا وہ پارٹیکلز میں تبدیل ہو جاتا ہے، بخارات میں، اور پھر وہ جو ہے وہ ایسے باؤنس کرتے ہیں اوپر، اور پھر ان میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اینڈ دین دے ایونچولی فال بیک، اس میں گر جاتے ہیں دوبارہ سے، وہ مطلب کسی اور ڈائریکشن میں وہ نکل جائے گی پوری کی پوری ندی۔ تو آتی ہے ندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی، یعنی کہ کوہ کی جبین سے، پہاڑ کے اوپر سے وہ آ رہی ہے ایک ندی۔ تو وہ جب آ رہی ہوتی ہے تو ہم سارے خوش ہو کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں، یہ ہمارے پکنک سپاٹس ہوتے ہیں، یہی ہماری ٹورزم ہے، ہم جاتے ہیں ان کو دیکھنے۔ آسماں کے طائروں کو نغمہ سکھلاتی ہوئی، آئینہ روشن ہے اس کا صورت رخسار حور، یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ رخسار حور کی طرح اس کا لگ رہا ہے۔ گر کے وادی کی چٹانوں پہ پر یہ ہو جاتا ہے چور، لیکن جب وہی ندی ایسے اوپر سے آتی ہوئی خوبصورت سی جب کسی پہاڑ کی اوپر سے گرتی ہے تو وہ پھر چور چور ہو جاتی ہے، اس کے بخارات بن جاتے ہیں، پارٹیکلز بن جاتے ہیں، اور نہر جو تھی اس کے گوہر پیارے پیارے بن گئے۔ تو وہ جو نہر تھی نا پانی کی، وہ اپنے اندر چھوٹے چھوٹے گوہر لے کے گھوم رہی تھی، پانی کے ذروں کو کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ذرے اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے، لیکن جب ان پہ افتاد پڑی، یعنی کہ جب وہ اوپر سے نیچے گرے نا، تو وہ تارے بن گئے، چھوٹے چھوٹے جگمگاتے ہوئے تارے بن گئے۔ جوئے سیماب رواں پھٹ کر پریشاں ہو گئی، مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی۔ تو وہ جو بہتی ہوئی نہر تھی وہ پھٹ کر پریشان ہو گئی، یعنی کہ وہ گری، اس میں سے وہ سارے اس کے گوہر بکھر گئے، لیکن اس بکھرنے سے، یعنی اس کے اوپر تو افتاد پڑی، زندگی کی نہر کے اوپر افتاد پڑی، مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی، لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے قطرے تھے نا، ان کی اندر باہر آ گیا، ان کی چمک، ان کی خوبصورتی۔ تو ہجر ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے، دو قدم پر پھر وہی جو مسل تار سیم ہے۔ تو وہ جب قطرے یا بخارات تھوڑی دیر کے لیے ایسے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ ہجر میں ہیں، لیکن ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ وصل از دا نیکسٹ ڈیسٹینیشن، کہ اگلا ملنا ہے انہوں نے، ایسے وہ اوپر اٹھے ہیں دین دوبارہ سے نیچے گر جائیں گے، دو قدم پر پھر وہی جو مثل تار سیم ہے، تو پھر اسی نہر کا وہ حصہ بن جائیں گے۔ تو ایک اصلیت میں ہے نہر روان زندگی، تو یہ جو زندگی ہے نا جس کو ہم مختلف انسانوں میں ایسے ڈیوائیڈ ہوئی ہے، یہ زندگی ایک سٹریم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر، دنیا کے اوپر زندگی پیدا کی ہے، زندگی اور موت، تاکہ ہم اس کو، وہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو، وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں، یہی ان کا پرپس تھا۔ تو یہ ایک بڑی موج ہے، اور پھر اس بڑی موج سے یہ قطرے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گوہر ایسے وہ ہم لوگ ابھرے ہوئے ہیں۔ ایک اصلیت میں ہے نہر روان زندگی، گر کے رفت سے ہجوم نو انسان بن گئی۔ زندگی ایک سٹریم ہے، اور پھر وہ گری، اور پھر اس میں سے یہ انسان بنے، چھوٹے چھوٹے نو انسان بن گئی۔ تو پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، that's the thing، کہ یہ کوئی، اور جو یہ ان کے لیے بھی ہے جو مطلب دائمی رونا، کہ پتہ نہیں، موت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ کہ یہ زندگی کا سفر
وہ وہی ہے جو ان قطروں کے لیے ہے. جب وہ گرتے ہیں، وہ پتھر پہ لگتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ببل بنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس نے دوبارہ جا کے ملنا ہے. عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. تو اب یہاں سے ہمیں یہ آ، ان سے ہمیں کنسول یہ ہمیں کنسول کر رہے ہیں اقبال. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم غم کو، اور اگر کوئی جدا ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، تو ہمیں اس کو اس طرح سے لینا چاہیے. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. یہ جسٹ ایک اس جگہ سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن وہ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ یہیں پہ ہوں گے. وہ فنا نہیں ہوتے. یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو، یا جوانی کی. اور یہاں سے اب دیکھیں وہ کنسول کرنا شروع ہو رہے ہیں. جب ایک انسان غم میں پڑ جاتا ہے نا، تو یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو، کہ جب آپ انسان محسوس کریں، آپ کی عقل آپ کو یہ مجبور کر دے سوچنے پہ کہ ہر چیز جو ہے نا مطلب مرنے والی ہے، ختم ہو گیا ہے، سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہے. یا جوانی کی اندھیری رات میں مستور ہو، یا پھر وہ ایسی، جب ایک جوانی میں ایک ایسا دور آتا ہے جب آپ بالکل مطلب آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کہ کس طرف لے کے جا رہی ہے زندگی. تو دامن دل بن گیا ہو رزم گاہ خیر و شر. اور زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں کہ جب یہی جو دل ہے، جو میں نے مقام بتایا، جو اللہ سے اور کنیکٹ کرتا ہے انسانوں سے، تو وہ خیر و شر کا وہ وہ جنگ کا علاقہ بن جائے دونوں کا. یعنی کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں بھی ٹسل چلتی رہے، یہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے. تو یہ جو ٹسل ہے نا ذہن میں چلتی ہے، یہ انسان کو بہت مطلب پریشان کرتی ہے، اس کو کمزور کرتی ہے اگر یہ ہر وقت. تو ہمیں اس ٹسل کو مطلب جنگ تو جاری رہے گی، لیکن ہمیں اس کو اپنے کنٹرول میں لانا ہوتا ہے. چونکہ ہم نے اپنا مقصد سمجھنا ہے. ہم نے ہر چیز جو ذہن میں آ رہی ہے اس کو نہیں، اس کو فالو کرتے جانا. تو دامن دل بن گیا ہو رزم گاہ خیر و شر، راہ کی ظلمت سے ہو مشکل سوئے منزل سفر. جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اتنی بچھاڑ ہو جائے، تو پھر آپ منزل کو ہی نہیں پہچانیں گے، تو اس کی طرف چلیں گے نہیں، چونکہ منزل تو کوئی اور ہے. تو خضر خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، فکر جب عاجز ہو اور خاموش آواز ضمیر. تو یہ بھی اسی پکچر کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ ایون جو خضر ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نا. تو ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، یا تو مطلب خضر بھی علیحدہ ہو گئے ہوں، مطلب کہیں دور چلے گئے ہوں. فکر جب عاجز ہو اور خاموش آواز ضمیر، یعنی کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی آپ کا ساتھ نہ دے، یعنی کہ اس میں سے بھی کوئی اچھی آپ کو کنسول نہ کر پائے. آپ کا اپنا عقل جو ہے وہ آپ کو کنسول نہ کر پائے، اور آپ کی جو ایک انر وائس ہوتی ہے وہ بھی خاموش ہو جائے. وادی ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو، اور آپ کو اس زندگی میں لگے کہ کوئی بھی آپ کا ساتھی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو آپ کی سمجھ سکے آواز کو. جادو دکھلانے کو جگنو کا شرر تک بھی نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایک آواز ہی نہ ہو، ایسے چمک ہی کہیں سے نہ آئے جس کی طرف آپ متوجہ ہوں، جو آپ کے مسائل کا حل کر سکے. تو یہ پھر یاد رکھنا، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں. تو جب یہ لگے، جب اس طرح کی انسان کیفیت سے گزرے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جس چیز کو بیسیکلی سٹوری تو غم کی تھی نا، کہ جس چیز نے غم دیا، اگر کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی انسان چلا گیا ہے، کوئی چیز نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ جو نہیں ملا نا، وہ بیسیکلی وہ آپ کے لیے وہ جگنو بننا چاہیے. وہ مرنے والے کی جبیں، وہ جو انسان چلا گیا ہے، یا وہ جو بھی کچھ ہے آپ کا، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، جس سے آپ کو محبت تھی، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے. تو اس صورتحال میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا، جو رخصت ہو گئے، اس کی جبین جو ہے نا وہ روشن ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کو جگنو کا کام کرنا چاہیے آپ کے لیے، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں. کہ کہ وہ اس کو آپ کو گائیڈ لینا چاہیے.
بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے یہ ساری پکچر ہیں، ایک تو اس پکچر میں آپ نے یوں نہیں کرنا کہ جس طرح سے انسان کر سکتے ہیں کہ آپ مایوسی میں چلے جائیں اور آپ انسان جو ہے وہ پھر ورگلاتا ہے آپ کو، آپ کا ذہن آپ کو ڈرگس کی طرف لے کے جاتا ہے، الکوہل کی طرف لے کے جاتا ہے، بہت سی چیزیں گہرائیوں میں آپ کو گراتا ہے لیکن آپ نے وہ جو چیز مس ہو گئی نا اس کو ایکچولی مشعل راہ بنانا ہے۔ جو چیز آپ سے مس ہوگی نا اس کو آپ نے راہ کی مشعل بنانا ہے، لائٹ بنانا ہے اپنے، اور آگے کی طرف چلنا ہے۔ آپ نے اس سے مطلب وہ آپ کے لیے ایک یہی اس کا پرپس تھا، اس غم کا یہی پرپس تھا کہ وہ آپ کے لیے مشعل راہ بنے۔ تو آئی ہوپ کہ اس نظم کو میں اس کی تھوڑی بہت تشریح کر پایا ہوں گا، تو لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اتنی زیادہ بہتر میں کر سکا، لیکن یہ ہے کہ آپ پھر اپنی انپٹ اس میں ڈالیے گا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔